میں نے اپنی بیٹیوں کو رخصت کر دیا اور کسی کی بیٹیوں کو لایا اپنے بچوں کے لیے، تو میں بیٹی کی جگہ بہو کو بٹھا دوں، کیا فرق پڑتا؟ میری بیگم نے اپنی بیٹیوں کو ڈولی میں ڈال کے آگے بھیج دیا اور کسی کی بیٹی کو ڈولی میں ڈال کے گھر لے آئی، تو ساس بننے کی بجائے ماں بن جائے تو کتنا اچھا ہو جائے گا۔ اور یہ بچی باقی سارے اعمال پہ جنت ملے گی اور روزے پر اللہ ملے گا، نماز پہ جنت ملے گی، روزے پر جنت والا اللہ ملے گا، حج پر جنت ملے گی اور روزے پر جنت کا بنانے والا اللہ ملے گا، زکوٰۃ سخاوت پر جنت ملے گی اور روزے پر جنت کا بنانے والا اللہ ملے گا، ذکر تلاوت تہجد پر جنت ملے گی اور روزہ رکھنے پر جنت کا مالک اور خالق اللہ ملے گا۔ خطا اور انسان تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہم لوگوں میں پرفیکشن ڈھونڈتے ہیں، کبھی نہ ڈھونڈنا۔ ہمارے تو پاکستان میں 33 نمبر پہ پاس کر دیتے ہیں، تھوڑے پتہ نہیں کتنے نمبر ہیں، یا نمبر ہیں بھی صحیح کہ نہیں۔ تو 33 نمبر پہ پاس کر، جو آدمی 67 نمبر لوز کر جائے اس کو بھی کہتا ہے جو دیا پاس، تو اللہ تو اس سے زیادہ مہربان ہے۔ آپ لوگوں میں پرفیکشن ڈھونڈو گے تو خود بھی برباد ہو جاؤ گے، اوروں کو بھی برباد کرو۔ کہنے لگی مولانا صاحب طوائف کے کوٹھے پہ کون رشتہ مانگنے آتا ہے؟ مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل چیر کے رکھ دیا۔ طوائف کے کوٹھے پہ رشتہ مانگنے کون آتا؟ یہاں تو عزت سے کھیلنے آتے ہیں، رشتہ لینے کوئی نہیں آتا۔ زکوٰۃ دو ورنہ غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں، غریبوں کی بچیوں کی عزتیں بک جاتی ہیں۔ کتنی غریب بچیوں نے گھنگرو باندھے پیٹ کی خاطر، کتنی بیٹیوں نے عزت کو سرے بازار نیلام کیا پیٹ کی خاطر، اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگا۔ پہلی امتوں کو رمضان ملا لیکن یہ دولت نہیں ملی کہ جنت کے دروازے کھل جائیں، دوزخ کے بند ہو جائیں۔ شیطان قید ہو جاتا ہے، پہلی امتوں کے لیے شیطان قید نہیں ہوتا تھا۔ پہلی امتوں کا روزہ تھا افطاری سے افطاری، بہت لمبا ہو جاتا تھا، وہ لوگ بڑے پاورفل تھے، برداشت کر لیتے تھے۔ اور روزہ کب شروع ہوتا تھا؟ مغرب کے بعد یوں آنکھ لگ گئی 1 منٹ بھی تو روزہ شروع ہو گیا، چاہے کچھ کھایا چاہے نہیں کھایا۔ یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ کسی زمانے میں بہت اچھا تھا، اب یہ مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت، کہ کوئی کسی کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا، ٹانگ اڑانا اپنا فرض سمجھتا۔ جیسے کہتے ہیں نا لوچ تلنا، لوچ تلنا، یہ لوچ تلے ہی تلے، اس تو بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ شریعت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ بچہ بچی الگ زندگی گزارنا چاہیں تو ان کو والدین ان کو گنجائش دیں۔ اگر اس کی گنجائش نہیں ہے، مطلب میری شادی ہوتی ہے، میری بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے الگ گھر چاہیے اور میرے پاس پیسے ہیں تو میں اس کو لے کر دوں گا، یہ اس کا میرے اوپر حق ہے۔ پڑھا کے سیدھا قبرستان چلا گیا کہ اپنے باپ دادے کی قبروں پہ فاتحہ پڑھ کے آؤں۔ سناٹا تھا، دھوپ چلچلاتی، گرم لو، خاموش قبریں، خاموش شہر خاموشاں، بڑے بڑے سردار آج مٹی میں مٹی پڑے ہوئے تھے۔ کافی دیر کھڑا دیکھتا رہا، کہا میرے رب آخری انجام تو یہ ہے کہ مٹی ہماری ہڈیوں کو گلا دے گی، ہمارے گوشت کو پگھلا دے گی، کیڑے ہمارے وجود کو کھا کے خود بھی مر جائیں گے اور ہمیں بھی زیر و زبر کر دیں گے، پھر پاگل ہوائیں چلیں گی، پھر زمین کروٹ بدلے گی، نیچے کا اوپر کر دے گی۔